جلوہ گئے نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے۔ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر معلومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ کی خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ماہ رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب کی۔ میرے حضور نے فرمایا، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو وہ ماہ رمضان کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ اس مہینے کے روزوں کے بہانے اللہ میری گناہگار امت کو بخشنا چاہتا۔ اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو یہ مغفرت والا، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ مالک نے ہمیں عطا کیا۔ دوسرے مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چلے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت یہ دعا مانگے کہ مالک سارا سال ہی رمضان بنا دے، کیونکہ اس مہینے میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو نفل ادا کرتے ہیں اس کو فرض کا ثواب ہوتا ہے، جو فرض ادا کرتے ہیں اس کو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ باقی ایام میں ہم دروس دیتے ہیں، ایک درس دینے کا ثواب ہے، سننے والوں کو ایک درس سننے کا ثواب ہے، لیکن یہ ماہ نور کی برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں جو درس دیا جا رہا ہے، مجھے 70 درس دینے کا ثواب ہے، آپ کو 70 درس سننے کا ثواب ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ مقدس کا نور ہم سب کو نصیب کرے، اور پھر خوش قسمتی آپ لوگوں کی کہ آپ 10 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ القاسم ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ ہر سال انتظام ہوتا ہے، اور پھر آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے اوپر یہ مزید نور اللہ نور ہے کہ اعتکاف بھی اور آستانے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب کرے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی 10 آیات تلاوت کی ہیں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی ان 10 پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ پھر حضور نے ان 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ ایک تابعی نے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ صدیق کائنات محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ماں جی حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام ہے۔ اور پھر ماں جی نے ان 10 آیات کی تلاوت فرمائی اور فرمایا حضور کے اخلاق ایسے تھے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مکمل نصاب ہے یہ 10 آیات۔ تو مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ارشاد ہوا، قد افلح المومنون، فلاح انہوں نے پائی جو ایمان لائے، کامیاب ہوا، مراد کو وہ پہنچا جس کے سینے میں ایمان کا چراغاں موجود ہے۔ ایک شخص دنیا کی ہر آسائش اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے پاس پراپرٹیز ہیں، بینک بیلنس ہے، پلازے ہیں، گھر سے نکلتا ہے آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں ہیں، لیکن سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو نکما آدمی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ ہمارا دیکھنے کا معیار اور ہے، ہم جس کے پاس دیکھتے ہیں اس کے پاس دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ فلاں شخص بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ دولت کا ہونا کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو بھی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، نمرود کے پاس کتنی دولت تھی، بلکہ میرے حضور نے فرمایا اگر مومن کی دل شکنی کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کافروں کو اتنا عطا کرے کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بن جائیں، کیونکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا کے اندر ملنا۔ تو دنیا کی دولت اس کو بھی ملتی ہے جس پہ مالک راضی ہے، اور اس کو بھی ملتی جس پہ مالک ناراض ہے، لیکن دین اللہ صرف اس کو ہی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہدایت مالک اس کو ہی دیتا ہے جس پہ مالک راضی ہوتا ہے۔ تو دنیا کی دولت اگر کسی شخص کو دی گئی لیکن ایمان نہیں ہے تو نکما آدمی ہے۔ اور ایک شخص نانے شبینہ کو ترستا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں، گم نام ہے زمانہ جانتا نہیں، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں موجود ہے، تو وہ خوش قسمت آدمی ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی دولت حضرت انسان کو دی گئی وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت حضرت انسان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
تو فرمایا کامیاب وہ ہوگا، فلاح اس نے پائی جس کے سینے میں ایمان کا چراغاں موجود ہے۔ آگے مفلحین کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل، ان کا لواں لواں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خشوع لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اہل لغت نے، اہل تصوف نے مختلف الفاظ میں خشوع کی تعریف کی۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ رب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی یہ توجہ ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اعضاء کے اندر تو خشوع ہو لیکن دل کے اندر خشوع نہ ہو، یہ ہے نفاق والا خشوع۔ اور ایسے خشوع سے حضور نے پناہ مانگی کہ مالک میں نفاق والے خشوع سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ نفاق والا خشوع کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اعضاء میں خشوع ہو لیکن دل میں خشوع نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں آئے تو ایک آدمی گردن جھکا کے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے گردن سے پکڑ لیا، کہا گردن والے خشوع دل میں ہوتا ہے، گردن میں نہیں ہوتا۔ تو اعضاء کے اندر بھی عاجزی اور دل اللہ کی طرف متوجہ۔ جب میرے حضور سے احسان کے بارے سوال ہوا کہ احسان کے عمل احسان، تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر بندے کی یہ کیفیت نہیں، یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا کبھی کبھی کی کیا بات کرتا ہے، علی کی عادت یہ ہے پہلے دیکھتا ہے بعد میں سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے خاص لوگوں کی کیفیت۔ آگے عام کی بیان کر دی۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت بھی دل کے ساتھ لگ جائے، بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تو توجہ ساری نماز کی طرف ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر قیام کا بھی مزہ آئے گا، سجدے کا بھی مزہ آئے گا، رکوع کا بھی مزہ آئے گا کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں میں اس کی نگاہوں میں ہوں، تو پھر نماز کا مزہ آئے گا۔ تو یہ ان کی پہلی خوبی ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو موردون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زبان کو بہودگی سے بچاتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پر بہتان نہیں لگاتے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی بالکل سادہ تعریف بیان کی۔ کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف حضور نے بیان کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بس جی جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی اپنی زبان سے زہر ہی اگلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہم کڑوے۔ بھئی یہ معیار کہاں سے لیا آپ نے؟ میرے حضور سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں تھا اور میرے حضور سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی نہیں تھا۔ حضور سچے بھی ہیں اور میٹھے بھی ہیں۔ تو یہ تعریف غلط ہے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علامتیں منافق کی بیان کی تھیں۔ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت کے اندر خیانت کرے گا، اور جب غصے میں آئے گا تو پھر گالیاں دے گا۔ لیکن جو مومن ہے فلاح پانے والا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان تراشی نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، دل آزاری نہیں کرتا، لعنت نہیں بھیجتا کسی کے اوپر، تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ لاکھوں حدیث کا جو خلاصہ علماء نے تیار کیا وہ 4 حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام میں ترکہ ما لا یعنی، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔
بات کرنے سے قبل سوچے جو بات کر رہے ہو اس کے اندر فائدہ ہے دنیا یا کا آخرت کا، پھر بات کرے، تول کے بولے. اگر فائدہ نہیں تو اس کو چھوڑ دے. کام کرنے سے قبل سوچے اس میں فائدہ ہے دنیا کا یا آخرت کا، اگر فائدہ ہے تو کرے ورنہ اس کام کو چھوڑ دے. تو یہ مفلحین کی دوسری خوبی ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی زبان کی وہ حفاظت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی. فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو اور میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ اپنا باطن پاک کرنے کے لیے، مال کو ستھرا کرنے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. یہاں جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ مراد نہیں ہے، چونکہ وہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور یہ صورت مکی ہے. یہاں ویسے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. یہ دیکھو اس کی کرم نوازیاں، خود عطا کرتا ہے اور خود فرماتا ہے میری راہ میں دو. اچھا اگر دو گے تو تمہارے رب کا وعدہ رہا تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اور برکت ڈال دے گا. کہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک دے ہم 10 عطا کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے. آپ کی خانقاہ میں چند مہمان آ گئے تو خادمہ نے خبر دی مہمان آ گئے تو کہا ان کی خدمت کرو. کہا بورچی خانے میں روٹی ایک ہے اور مہمان 4-5. عقل تو یہ کہتی ہے کہ روٹیاں اور پکاؤ خدمت کرو، لیکن اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ایک تو ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ کو آئے اور چند لقمے لے. جب ان کے دسترخوان سے کسی کے حلق میں لقمہ اترتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ مالک قسمت اس کی تھی تو نے میرے دسترخوان پہ بیچ دی. اور بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر تے کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. تو فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے. تو کہا کہ روٹی ایک ہے مہمان 4-5 ہیں، تو کہا جاؤ اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کراؤ. خادمہ گئی روٹی خیرات کر کے آ گئی. چند لمحے گزرے تھے دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا میں فلاں آدمی کا بھیجا ہوا شخص ہوں، یہ نذرانہ ہے رابعہ بصریہ کے لیے. کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی، وصول کی کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 5 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں ہماری نہیں، وہ غلطی سے ہمارے گھر میں آ گئے، واپس کر دو. واپس ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. من دکل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، یہ تحفہ آیا رابعہ بصریہ کے لیے. وصول کیا، کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 7 روٹیاں تھیں. کہا یہ روٹیاں بھی ہماری نہیں، وہ غلطی سے آ گیا ہوگا، واپس کر دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں، یہ روٹیاں ہیں رابعہ بصریہ کے لیے. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ ہماری روٹیاں ہیں. خادمہ نے کہا جو پہلے ہے وہ بھی تو آپ کا نام لیتے تھے. کہا میرے رب نے کہا جو ایک دے میں 10 دیتا ہوں. پہلے 5 تھی پھر 7 تھی. مالک میں نے کہا مالک جب تک 10 پوری نہیں ہوں گی تیری بندی قبول ہی نہیں کرے گی. تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں. وہ فرماتے ہیں میری راہ میں دو، میں تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دوں. اللہ اکبر. تو راہ خدا میں بانٹو، مال پاک بھی ہوگا، مال حصار بھی حفاظت کا حصار بھی اسے ملے گا اور مال بڑھے گا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی بات کر دیں تو حضور کی بات لاکھوں قسموں پہ باری. ایک بندہ 1,00,000 بار قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، حضور ویسی بات کر دیں تو میرے نبی کی بات میں وزن زیادہ ہے. لیکن حضور نے اس بات پہ قسم فرمائی کہ میں تمہارا نبی تمہارے سامنے قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہماری عقل کہتی ہے کم ہوتا ہے، کیلکولیٹر کہتا ہے کم ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کم ہوتا ہے، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں نہیں کم ہوتا، اللہ اور برکت ڈال دیتا. تو آپ لوگ خوش نصیب ہو، آپ ایسے آستانے کے ساتھ منسلک ہو، آپ ایسے ٹرسٹ کے ساتھ منسلک ہو کہ جس کے زیر انتظام کئی مدارس چل رہے ہیں.
تو آپ اگر ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہو، زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، ویسے خیرات کی مد میں، اور وہ ہمارے طلباء جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، اور وہ عالم دین بن کے زمانے کو روشنی پھیلائیں گے، تو اس کا جو اجر وہ تو الگ ہے۔ ویسے جو دیتا ہے کوئی، میرے حضور نے فرمایا من آنا عالمن او متعلمن بقلم منقط او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے میرے طالب علم کی یا عالم دین کی مدد کی، کتنی مدد؟ ٹوٹا ہوا قلم دے کر یا کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے گھر خانہ کعبے کو 70 بار تعمیر کرایا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ اگر تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہو تو مال بڑھے گا بھی، پاک بھی ہوگا، اور حفاظت کے حصار میں بھی آئے گا۔ تو ان کی یہ خوبی بیان کی جو فلاح والے ہیں کہ وہ مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر لٹنے نہیں دیتے۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک شخص 6 فٹ قد رکھتا ہے، چوڑی چھاتی ہے، گوری رنگت کا مالک ہے، نقوش بڑے پیارے ہیں، لیکن جنسی دبے لگے ہوئے ہیں تو نکما آدمی ہے، اللہ کی نظر میں کوڈی مول نہیں اس کا۔ اور ایک شخص کالا کلوٹا ہے، نین نقش بدے ہیں، گمنام ہے، کوئی نہیں پوچھتا، لوگ دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن جنسی دبا کوئی نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا سونا چہرہ ہے وہ۔ تو مفلحین کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے۔ ابھی میں نے حدیث بیان کی، فرمایا مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری شرم گاہ، اور ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان، اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن جو فلاح پانے والا ہے وہ حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی۔ اب انسان کی کچھ فطری مجبوریاں ہیں، تو اسلام فطرت کے خلاف، فطرت کے مقابل جنگ نہیں کرتا، اس کے لیے ایک راستہ وضع کرتا ہے، راستہ متعین کرتا ہے۔ جو چیزیں رب نے انسان کے اندر رکھی اس کے لیے راستہ دے دیا، اس کے لیے فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی باندیاں ہیں ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ غیر فطری راستہ اختیار نہیں کرتے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ نکاح کرتے تاکہ میرا دامن پاک رہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو باندیاں ہیں، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا، فرمایا سب سے بہترین نکاح برکت کے لحاظ سے وہ ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو۔ لیکن جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے، جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا وہاں بدکاری آسان ہوگی، اور جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں بدکاری مشکل ہوگی۔ ہم نکاح کے اندر اتنی غیر شرعی رسومات کو شامل کر لیا ہے کہ غریب بندہ پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ اتنی رسومات آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر وہ رسومات کو پورا کرنے کے لیے وہ بینک سے قرضہ اٹھائے گا، وہ سود پہ پیسے لے گا، اور پوری زندگی پھر اسی دلدل کے اندر پھنسا رہے گا۔ لیکن ہم رسومات کو نہیں چھوڑتے، رسومات کے جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو شادی کا مزہ ہی نہیں آئے گا، یہ تو شادی لگتی نہیں ہے تو کوئی جنازہ لگتا ہے، ایسی ایسی بولیاں بولتے ہیں۔ خواجہ دین محمد علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرماتے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بارات کو کوئی جنازہ کہے تو کوئی بات نہیں، مزہ تب ہے تمہاری زندگی اتنی خوبصورت گزرے جب تمہارا جنازہ اٹھے تو عرش پہ بھی دھوم مچی ہو، دولہے کی برات آ رہی ہے۔ زندگی تمہاری اتنی خوبصورت ہو، اس انداز سے تم زندگی گزارو، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو مفلحین جو ہیں وہ اپنے دامن کو پاک کرتے ہیں، وہ رسومات کے جکڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نظر میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ سمجھتے ہیں اللہ اس کا رسول نے کیا کہا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ نکاح کرتے ہیں، غیر فطری راستہ اختیار نہیں کرتے۔
آج دیکھیں یہ جو بارات کی فوج لے کے ہم حملہ آور ہوتے ہیں لڑکی والوں کے گھر میں، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ جو جہیز کی لعنت ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، چونکہ وہ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے تو جہیز دیتے تھے، لیکن اسلام نے بیٹی کا وراثت کے اندر حصہ رکھا ہے باقاعدہ۔ لیکن ہم یہ لوگ لمبی لمبی زبانیں رکھ کے اگر کوئی جہیز نہ دے تو اس کی بیٹی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن کوئی رشتہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ غریب لوگ ہیں، جہیز نہیں دیں گے۔ جہیز کے اندر یہ جو چیزیں چاہیے۔ او خدا کے بندے، جس نے تمہاری نسل بڑھانے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کر دیا، اس نے پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ اور جس بیٹی نے اللہ کے نام پہ اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی، اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دے رہے ہو، غریبوں کا جینا حرام کر دیا، بچیاں گھر کی دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا شباب بیت گیا۔ قبلہ حضرت صاحب کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے 50,000 سود پہ لیا تھا، وہ بڑھتا بڑھتا 1.5 لاکھ ہو گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، اور اس وقت وہ لینے والے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اس عورت کے ساتھ اس کا ایک معذور بچہ بھی تھا، اور ساتھ اس عورت نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ نشہ کرتا ہے اور گھر کے برتن بھی بیچ دیتا ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے تو آپ نے سود پہ پیسے لیے کیوں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جوان تھی، میں لوگوں کے برتن مانج کے اس کے جہیز کی کچھ چیزیں بنائی تھیں، تو جہاں اس کی منگنی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم 100 لوگ آئیں گے بارات لے کے، تو ان کا کھانا بنانے کے لیے میں نے سود پہ پیسے لیے اور وہ بڑھتے رہے اور 1.5 لاکھ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ ہے تو تم کسی اپنی بیٹی کی ایسی جگہ شادی کرتی جو آپ کے حالات کو جانتا ہوتا اور آپ کو یہ قرض نہ اٹھانا پڑتا۔ تو وہ رو پڑی، کہا حضرت جو بارات لے کے آیا تھا وہ میرا سکا بھائی تھا، نہ اسے شرم آئی نہ حیا آئی کہ میری بہن پہلی دکھی ہے اور بہنوئی گھر کے برتن بھی بیچ دیتا ہے، تو میں اس کے گھر 100 لوگوں کی بارات لے کے فوج لے کے جا رہا ہوں بیٹی کو لانے کے لیے۔ تو یہ معاشرے کے ڈب ہیں، یہ معاشرے کے انداز ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو فروغ دیا اور نکاح کو آسان کیا۔ تو فرمایا وہ جو ان کی بیویاں ہیں، ان کی باندیاں ہیں، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْعَادُونَ۔ ان دو کے علاوہ اگر کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ بیوی اور باندی کے علاوہ اور کوئی جنسی تسکین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ جتنے بھی راستے ہیں، وہ مشت زنی ہے، وہ لواطت ہے، وہ متع ہے، جتنے بھی راستے ہیں وہ اللہ کی حد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانت کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ ان کی خوبیاں دو بیان کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا، تو ایک نوجوان کو 3 آدمی پکڑ کے لائے کہ جناب اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ آپ نے کہا نوجوان کو صفائی پیش کر دی ہے تو کر۔ اس نے کہا جناب میں مسافر ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، اونٹ پہ سوار تھا، جا رہا تھا، تو ساتھ والے کھیت میں چارہ بڑا سرسبز تھا، میں نے اونٹ کو بہت روکا لیکن اونٹ چارے کے اندر چلا گیا، ان کے باپ نے پتھر اٹھایا، میرے اونٹ کو مارا، اونٹ مر گیا، اور وہ اونٹ مجھے بڑا پیارا تھا، پھر مجھے غصہ آیا تو میں نے وہ پتھر ان کے باپ کو مارا، ان کا باپ مر گیا۔ واقعی قتل تو ہوا ہے لیکن ایسے غصے میں ہو گیا۔ تو آپ نے کہا قتل ہمیشہ غصے سے ہوتا ہے، پیار سے تو ہوتا نہیں، اس کے بدلے تمہیں اپنی جان پیش کرنا ہوگی۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میرے باپ نے میرے چھوٹے بھائی کے حصے کا سونا مجھے دیا تھا اور وہ امانت میرے پاس پڑی ہے، کسی کو خبر نہیں، اگر آپ مجھے 3 دن کے لیے مہلت دیں تو میں وہ امانت بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، پھر ہی میری گردن حاضر ہوگی۔
آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری کو ضمانت دیتا ہے تو جا سکتا ہے 3 دن کے لیے، لیکن وہاں اس کا جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں جو ضمانت دیتا۔ اس نے 2-3 بار بڑے مجمع میں دیکھا، کوئی اس کا شناسہ نہیں تھا۔ جب کس نے ضمانت نہ دی تو حضرت ابو ذر غفاری نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا جا تیری ضمانت میں دیتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ ابو ذر نے بڑی غلطی کی ہے، جب وہ موت سے چھوٹ کے جائے گا تو واپس کیسے پلٹے گا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیوں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پستے نہ، جب جائے گا تو واپس کیسے پلٹے گا؟ لیکن آپ نے ضمانت دی، وہ چلا گیا۔ 3 دن گزرے، دربار لگا، نوجوان وہ تینوں بیٹے آ گئے۔ ابو ذر وہ نوجوان کوئی نہیں آیا، آپ نے ضمانت دی تھی، آپ نے کہا بھی چند لمحے باقی ہیں، اگر وہ نہ آیا تو میری گردن حاضر ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، مقتول کے بیٹوں کے آگے ہاتھ جوڑے، تم معاف کر دو، ابو ذر غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں معاف کریں گے، ہم قصاص چاہتے ہیں۔ انہیں کس نے کہا تھا ضمانت دیتا؟ لیکن آپ کے چہرے پہ طمانینت ہے، کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ آیا تو میری گردن حاضر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا اور وہ نوجوان گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس نے آ کے آواز لگائی ابو ذر اپنی ضمانت اٹھا لے، میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ نوجوان جب تجھے چھوڑ دیا تو واپس کیسے پلٹا؟ موت سے چھوٹ کے واپس آنا کو مذاق تو نہیں۔ اس نے کہا جناب جب میں وہاں پہنچا، بھائی کی امانت اس کے حوالے کی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری ایک ایسے شخص نے ضمانت دی ہے جو مجھے جانتا نہیں، میں اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں اس کا بھرم نہیں توڑ سکتا، جان کیا جان تو پھر بھی مل جائے گی۔ جب یہ بات اس نے کہی تو آپ نے پھر حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا جب تو اسے جانتے نہیں تجھے ضمانت کیسے دے دی؟ آپ نے کہا جناب عمر اس اجنبی نے، مسافر نے بڑے مجمع میں چاروں سمت دیکھا تھا، کوئی اس کا شناسہ نہیں تھا جو ضمانت دیتا، اگر میں بھی نہ دیتا تو دنیا بھر یہ شور کرتا، آنے والا مورخ لکھتا کہ نبی کے مدینے میں ایک اجنبی نے ضمانت مانگی تھی، لیکن ایسے لوگ بے احساس سے کس نے ضمانت نہ دی۔ جب یہ بات حضرت ابو ذر غفاری نے کہی تو اپنے باپ کے قتل پر دعویٰ کرنے والے بیٹے آگے بڑھے، کہا جناب عمر نوجوان کا یہ جذبہ ہے اور حضرت ابو ذر غفاری کا یہ جذبہ ہے تو کیا تاریخ کی سیاہی ہم اپنے منہ پہ مل لیں؟ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ تو مسلمان جہاں بھی گیا اپنا کردار بھی ساتھ لے کے گیا۔ تو مفلحین کی یہ خوبی ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ 2 خوبیاں ان کی بیان کی گئی۔ آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جان جائے تو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے۔ وہ تو 33 زخم تلواروں کے ہوں، 34 زخم نیزوں کے ہوں، 121 سراخ تیروں کے ہوں، 71 لاشیں پڑے ہوں، حسین ابن علی پھر بھی سجدہ قضا نہیں کرتا۔ مفلحین کی یہ خوبی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے۔ ان 10 آیات کے اندر 2 مرتبہ نماز کا ذکر آیا۔ پہلے فرمایا نمازوں میں خشوع کرتے، پھر فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے، کہ کوئی یہ نہ کہے مجھے تو خشوع آتے ہی نہیں اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں نماز شروع کی تھی مجھے وسوسے بڑے آتے تھے اس لیے میں نے چھوڑ دی، مجھے خشوع نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا خشوع آئے نہ آئے وہ نماز کی حفاظت کرتے۔ محدث کچھوچپیل رحمہ کا مرید آپ سے پوچھتا ہے حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا۔ آپ نے کہا پھر بھی پڑھتے ہو؟ تو کہا حضرت وہ تو رب کا حکم ہے پڑھنی ہے لیکن لطف نہیں آتا۔ آپ جھوم اٹھے، کہا واہ واہ، پھر تم لطف کے بندے نہیں، تم تو رب کے بندے ہو۔ جنہیں لطف آتا ہے شاید وہ لطف کے لیے پڑھتے، تجھے لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو، پھر تم لطف کے بندے نہ ہوئے، تم تو رب کے بندے ہو۔ تو مفلحون کی یہ خوبی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی گئیں اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کے 100 درجے اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ جب خدا سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ لمبے کر کر کے جنت کو مانگتے رہے۔
لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرا نعت خواں یہاں بیٹھ کھڑا ہو کے سٹیج کے اوپر یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہورے تو کیڑی جنت دے کرنے تذکرے. یہ میرے دور کے نعت خانوں کا عالم ہے. اس کے لیے جنت شاہی کوئی نہیں. جس کا رب نے شوق دلایا قرآن کے اندر, حضور نے جنت مانگی, امت کو مانگنے کی تعلیم دی, اور وہ کہہ رہا ہے ہوڑے تو کیڑی جنت دے کرنے تذکرہ. میرے شیخ نے کہا صاحب اسی جنت کے جس کو رسول کریم نے مانگا ہے اور مانگنے کا حکم دیا, جس کا رب نے قرآن میں شوق دلایا. اور ایک پڑھ رہا ہوتا ہے مجھے دے کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ, جس جہنم سے رسول کریم بھی پناہ مانگے, اس کو دیکھ کے اس سے پسینہ آئے گا. یہ کیسی باتیں, منہ میں طوطی بولتا ہے, جو مرضی بولتا جاتا ہے, اور ہم نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. ایسے نعت خانوں کا بھی بائیکاٹ کرو جو ہمارے مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو ہمارے عقائد سے کھیلتے ہیں اور جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جنت نہیں, میں تو مدینے جانا ہے, مجھے جنت نہیں چاہیے, مدینہ چاہیے. اور بھائی جنت اتنی محبوب ہے اللہ اس کے رسول کو, اللہ نے آج بھی جنت مدینے میں رکھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک ساری جگہ جنت کا باغ ہے. اور وہاں جب جاتے ہیں تو پھر آرزو کرتے ہیں کہ مجھے 2 نفل ریاض الجنہ میں پڑھنے کا موقع مل جائے, تو وہاں جنت میں جانے کی آرزو ہو رہی ہوتی. لیکن آج وہ کہتا ہے مجھے جنت نہیں, مجھے مدینہ چاہیے. بھائی مدینے والے سرکار تو خود جنت میں ہوں گے, جنت اتنی ہلکی ہے تمہاری نظر میں. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف, تصوف کے اوپر بڑی خوبصورت کتاب ہے. آپ کے مرید نے سوال کیا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے, تو آپ نے برجست کہا بیٹا جہاں حضور آرام فرما ہے. تو سالک نے کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں, جب وہ جگہ افضل ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں. تو شیخ نے کہا بیٹا آج حضور یہاں ہیں, یہ جگہ افضل ہے, اور قیامت کو حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی. تو حضور تو خود جنت کے اندر ہوں گے. تو ایسے اشعار جو جنت کا مذاق, دولت کا مذاق, آخرت کا مذاق اڑائیں, تو ایسے اشعار سے ہمیں بچنا چاہیے. کلام جو علماء نے لکھا ہے, جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے, ایسا کلام ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہے سنے جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ ساری خوبیاں جو مفلحین کے بیان کی گئیں, اللہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا کر دے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.